اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ نکاح میں ولایت کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے دو باتیں پڑھی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ احناف کے یہاں نکاح کا ولی باپ دادا کے علاوہ دیگر اسباب بھی بن سکتے ہیں، بخلاف سیدنا امام مالک کے کہ ان کے نزدیک نکاح کی ولایت صرف باپ کو حاصل ہے، باپ کے علاوہ دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی برخلاف کہ ان کے یہاں نکاح کی ولایت باپ کے ساتھ دادا کو بھی حاصل ہے، امام مالک کے برخلاف، لیکن باپ دادا کے علاوہ دیگر اسباب کی ولایت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ان دونوں بزرگوں کی دلیلیں کل آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمیں احناف کی دلیل پڑھانی ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہی گئی تھی کہ ان کے یہاں بکارت اور سیابت یہ ولایت اجبار کی بنیاد ہے، اور ہمارے یہاں صغر اور بلوغ، صغر اور کیا کہتے ہیں بلوغ، یہ ولایت اجبار یا عدم ولایت اجبار کی بنیاد ہے کہ صغیرہ پر ولایت تو حاصل ہے، چاہے باکرہ ہو یا سیبہ، لیکن بالغہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ۔ خیر، جو عبارت ان دونوں باتوں سے متعلق ہے، پہلے آپ ایک نظر اس عبارت پہ ڈال لیں کہ وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّصْرِ كَمَا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَمَا فِيهِ مِنَ الْقُصُورِ أَظْهَرْنَاهُ فِي سَلْبِ وِلَایَةِ الْإِلْزَامِ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ فَلَا تُفِيدُ الْوِلَایَةَ إِلَّا مُلْزِمًا وَأَمَّا الْقُصُورُ لا يثبت ولایت الالزام۔ وجہ قولہ فی المسألۃ الثانیہ ان السیابۃ سبب لحدوث الرائے لوجود الممارسۃ فأدرنا الحکم علیہ تحصیرا ولنا ما ذکرنا من تحقق الحاجہ ووفور الشفقہ ولا ممارسۃ تحدث الرائے بدون الشہوہ فیدار الحکم علی الصغر ثم الذی یؤید کلامنا فیما تقدم قولہ علیہ السلام النکاح علی الاسباط من غیر فصل والترتیب فی الاسباط فی ولایت النکاح کالترتیب فی الارث والابعد محجوب بالاقرب۔ یہ تو رہی وہ عبارت جو آج کے سبق میں ہمیں آپ کو پڑھانا ہے۔ اچھی بات، ہم نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں ولایت نکاح
اسبات کو حاصل ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے کہ رشتہ داری چاہے باپ کی ہو یا دادا کی ہو یا دیگر اسبات کی ہو، یہ ساری قرابت داریاں شفقت اور رحمت کی مقتضی ہوتی ہیں، اور جس طرح سے باپ اور دادا کے لیے قرابت داری کے سبب ولایت حاصل ہے، اسی طرح دیگر اولیاء کے حق میں بھی یہ ولایت حاصل ہوگی۔ کیوں حاصل ہوگی؟ کہ جو وجہ ہے ولایت کی قرابت داری، اور قرابت داری کے اندر موجود شفقت اور رحمت، یہ سبب دیگر اسباب میں بھی موجود ہے، اس لیے ان کے لیے بھی ولایت نکاح ثابت ہوگی۔ ہاں، شفقت اور رحمت کے مقدار میں ضرور فرق ہے کہ باپ دادا کے اندر اپنی اولاد اور پوتوں کے لیے شفقت زیادہ ہوتی ہے، یہ تو قابل تسلیم چیز ہے، ناقابل انکار بات ہے۔ اس لیے اسی بنیاد پر کہ باپ دادا کے اندر شفقت زیادہ ہوتی ہے، ان کی ولایت کو ہم نے لازم قرار دیا کہ اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح باپ دادا کر دیں تو بلوغ کے بعد بھی اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ان لوگوں کو نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن باپ دادا کے علاوہ ہم نے مانا کہ دیگر اسبات میں شفقت اور رحمت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے بلوغ کے وقت ہم نے ان کو حق دیا کہ اگر ان کو یہ نکاح پسند نہ ہو تو وہ اپنا نکاح بلوغ کے وقت فسخ کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل آئے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیاس کیا کہ دیکھیے صغیر اور صغیرہ کے مال میں تصرف کا حق کس کو حاصل ہے؟ باپ دادا کو۔ باپ دادا کے علاوہ دیگر اسبات کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو جس طرح سے صغیر اور صغیرہ کے مال کے اندر باپ دادا کے علاوہ دیگر اسبات تصرف نہیں کر سکتے، مال معمولی چیز ہے، نفس اس سے کہیں اعلیٰ ترین چیز ہے، تو اس میں تصرف کا حق باپ دادا کے علاوہ دوسرے اسبات کو کیسے دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے یہ قیاس آپ کا قیاس مال فارغ ہے۔ ولایت نکاح کو تصرف فی المال کی عدم ولایت پر، یعنی باپ دادا کے علاوہ دیگر اسباب کے لیے یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ مال کے اندر تصرف جو ہوتا ہے یہ مقرر رہتا ہے، اور ہاتھ در ہاتھ مال کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے صغیر صغیرہ کے مال میں اگر باپ دادا کے علاوہ دیگر لوگ تصرف کریں گے تو شفقت اور رحمت کی کمی کی بنیاد پر اگر اس طرح تصرف میں خلل ہوگا تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ صغیر صغیرہ بالغ ہوں گے اس وقت ان کا اس بات پر مطلع ہونا کہ مال میں کب کب تصرف کیا گیا ہے اور کن کن لوگوں کے ہاتھ میں اس مال کا تبادلہ ہوا ہے، یہ انتہائی دشوار کام ہے۔ اس لیے تصرف فی المال کی ولایت تو ولایت الزام ہی ہوگی، لیکن غیر اب اور جد کے حق میں چونکہ شفقت کی کمی ہوتی ہے اس لیے انہیں ولایت الزام نہیں ملے گی اور تصرف فی المال کے وہ مستحق نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نکاح میں انہیں ولایت اجبار حاصل ہوگی اور وہ جبراً صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر سکیں گے۔ اچھی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ولایت کا سبب صغر ہے اور شوافع کے یہاں بکورت ہے،
اس مسئلے میں امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ رائے اور ہوش مندی ایک باطنی چیز ہے اور سیبہ ہونا اس کے ظہور اور حدوث کا سبب ہے. اس لیے ہم نے سبب یعنی سیبہ ہونے پر حکم کا مدار کر دیا، اور چونکہ سیبہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورت مردوں کے ساتھ اختلاط بھی کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سمجھنے پر قادر ہو جاتی ہے، اس لیے سیبہ ہونے کے بعد وہ ولایت کی محتاج نہیں رہ جاتی. اس لیے سیبہ ہونے پر حکم لگا دیں گے اور یوں کہیں گے کہ سیبہ ہونے کے بعد لڑکی پر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، خواہ ہو بالغہ ہو یا صغیرہ ہو. یہ بات کہتے ہیں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہم بنیاد مانتے ہیں صغر کو، نہ کہ بکورت کو، بیکارت کو. ہماری دلیل یہ ہے کہ ولایت کا دار و مدار جن دو چیزوں پر ہے، وہ چیز کیا ہے؟ حاجت اور کمال شفقت. وہ دونوں یہاں موجود ہیں. کس میں؟ باپ اور دادا میں. چنانچہ صغیر اور صغیرہ میں ولایت کی حاجت متحقق ہے اور جد میں کمال شفقت موجود ہے. لہٰذا جب صغیر اور صغیرہ میں ولایت کی مقتضی چیزیں موجود ہیں تو ان پر ولایت بھی ثابت ہوگی. اور امام شافعی کا یہ کہنا کہ صغیرہ جب سیبہ ہو گئی تو ممارست کی وجہ سے ولایت سے مستغنی ہو جائے گی، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس لیے کہ ممارست تو حدوث رائے کا سبب ہے. ممارست یہ حدوث رائے کا سبب ہے، مگر شہوت کے بغیر ممارست بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. اور صغیرہ میں چونکہ شہوت معدوم رہتی ہے، اس لیے اس کی ممارست اور عدم ممارست دونوں برابر ہیں. اس لیے ثبوت ولایت کے سلسلے میں صغر کو سبب اور مدار مانیں گے، نہ کہ بیکارت کو. ثم الذی یزید کا تعلق، یہ جو عبارت ہے متن میں، کہ اس کا تعلق پہلے مسئلے سے ہے، دوسرے مسئلے سے نہیں ہے. مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ جو ہم اب اور جد کے علاوہ دیگر اولیاء کے لیے بھی ولایت اجبار کو ثابت مانتے ہیں، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ النکاح الی الاسباط ہے، یہ فرمان اس کی مؤید ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ولایت نکاح کو اسباط کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے اور باپ دادا وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے. اس فرمان کے اطلاق کی بنیاد پر جس طرح سے باپ دادا کو ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح سے دیگر اولیاء کو بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی. بات ختم ہو گئی. ہاں، اب وہ تو آپ پہلے پڑھ چکے کہ باپ دادا کی ولایت اجبار میں اور دیگر اسباط کی ولایت اجبار میں یہ فرق ہے کہ باپ دادا اگر نکاح کر دیں تو اس نکاح کو بلوغ کے بعد بھی توڑنے کا صغیر صغیرہ کو حق نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ کریں تو بلوغ کے وقت ان کو اختیار دیا جائے گا. پھر ایک مسئلہ و ترتیب سے بیان کیا ہے کہ ولایت نکاح میں بھی اسباط کی ترتیب وہی ہوگی جو وراثت میں ہے. جس طرح وراثت میں بیٹا پوتا سب سے قریبی ولی ہیں، ان کے بعد باپ دادا کا نمبر ہے، اس طرح نکاح میں بھی بیٹا پوتا سب سے قریبی ولی ہوں گے، ان کے بعد ہی باپ دادا کا نمبر آئے گا، اور ان کے ہوتے ہوئے باپ دادا اور دیگر تمام اولیاء ولایت سے محروم رہے گے. آپ نے سراجی میں اس کی تفصیل پڑھ لی ہے کہ اسباط کی ترتیب کیا ہوتی ہے. اسباط میں ظاہر ہے جزء میت یہ قریب ہوتا ہے، اقرب الاسباط ہے. جزء میت کے بعد نمبر آتا اصل میت کا، باپ دادا پر دادا اوپر تک چلے جائیے.
اصل میت کے بعد جز اب میت کا نمبر آتا ہے، بھائی، بھائی کے بعد بھتیجا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد جز جد میت کا نمبر آتا ہے، یعنی چچا وغیرہ۔ تو اب یہی ترتیب ولایت نکاح میں بھی رہے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔